الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے فرعونوں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ اور ایک یہ کہ زندہ رہنا ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہے تو پھر لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ میں آج تمام دوستوں کا بالخصوص جناب عمران اکبر صاحب، امیر پی پی 159، جناب سرفراز صاحب کا، اور جو ہمارے معزز دوست یہاں تشریف لائے ہیں، تمام یوسی عمرہ کا اور پی پی کے جتنے نمائندے ہیں، میری طرف سے ان کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کا دورہ ہے، اور جیسا سرفراز بھائی نے بتایا کہ اب یہ ہمارا امتحان ہے، آپ کا، میرا، تمام تحریکی ساتھیوں کا، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر تحریک لبیک پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا کہ آپ کے اپنی پی پی سے، آپ کے اپنی یونین کونسل سے، آپ کے اپنے دوست جو ہیں، پارٹی نے انہیں الیکشنز کے لیے نامزد کیا ایز اے امیدوار۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پارٹی کی انتہائی مہربانی ہے، ان کے اسی مہربانی کو اعتماد دینے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ورکنگ جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ یہ میرا امتحان نہیں ہے، میں نے تو دو پارٹی نے کہا کہ یہ آپ کی خدمات ہمیں درکار ہے، ہم نے تو لبیک کہا۔ بہت سے دوستوں نے جانوں کی قربانی دی، بہت سے دوستوں نے اپنے مال کی قربانی دی، ہم نے اپنے ٹائم کی بھی قربانی دی، اور جتنے جو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کو، تنظیم کو، وہ محاذ کوئی بھی ہو، الحمدللہ ہم اس محاذ پہ جس کا تعین ہم نے خود کیا تھا اس پہ ڈٹے رہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ زندہ رہنا ہے تو پھر حالات سے ڈرنا ہے، جنگ لازم میں تو پھر لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ تو یہ لشکر ہمارے سامنے جو ہے وہ ہے کیا؟ ایک طرف تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں، دوسری طرف پیپلز پارٹی کے ہیں، اور اس کے بعد 12-13 اور امیدوار ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان، اس کا کرم کہ جو سچویشن ہمیں ملی ہے، جو آپ کے تعاون سے، آپ کی محبتوں سے، آپ کی کوششوں سے جو یہ اپرچونٹی ہمیں ملی ہے، تو سیاسی نقطہ نظر سے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اہل علم یہاں، اہل نظر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سیاست کے استاد اور سیاست کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس گیم کو سمجھنے والے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے پاس اس طرح کی اپرچونٹی بڑی کم ملی۔ آپ اور ہمیں، وی آر دا لکیسٹ پرسنز، وی آل، ہمیں بہت اچھا موقع ملا ہے کہ ہمارے سامنے دو جماعتوں کے بڑے کینڈیڈیٹس ہیں۔ ایک جو ہے تحریک انصاف کے جناب شفقت محمود صاحب، اور اگر کسی دوسری قابل ذکر سیاسی جماعت کا نام لیا جائے
پیپلز پارٹی ہے، اور آپ ماشاءاللہ چڑھتے سورج ہیں، اٹھتی جوانیاں ہیں، اور قربانی کا جذبہ جو ہے وہ آپ نے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اب دیکھیں سینیریو کیا بن رہا ہے، آئندہ کا جو معاملات ہیں وہ کس طرح ہم اسے بہتری کی طرف لا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک سٹارٹ کر دی تو ان کی قیادت بھی اندر ہوگی اور کارکن بھی اندر ہوگی، اور دعا کریں ایسا ہی ہو، ٹھیک ہے۔ وہ جو بڑے اگر وہ سپوز رہ بھی جاتے ہیں تو جس طرح کے ان کے ایجنسیز کے ساتھ اختلافات ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ انہیں وہ فری ہینڈ دیں گے کہ وہ اپنی کمپین بھی چلا سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکیلی ہم موجود ہیں، اور ہمارے جو جدوجہد ہے، جانوں کی قربانیاں ہیں، شہادتیں ہیں، وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، ان کے ووٹرز کا بھی پتہ ہے، ان کے ورکرز کا بھی پتہ ہے، تو وہ ایسا سیاسی پلیٹ فارم پہ وہ اپنی کارکردگی نہیں دکھا پائیں گے، کیونکہ نہ تو تحریک انصاف کے پاس کوئی دکھانے کے لیے ہے، اور نہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لیے ہے۔ ہاں اگر نون لیگ ہوتی تو وہ بھی کس منہ سے جاتی، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو کینڈیڈیٹ کوئی بھی کھڑا ہوتا تو وہ تو اپنے ہمسائے سے بھی ووٹ نہیں مانگ سکتے تھے، کیونکہ آج جو مہنگائی ہے، جو ڈالر کا عطا پلس مائنس ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی ہے، مہنگائی کی وجہ سے بڑھ چکی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ کے لیے بھی کوئی سازگار انوائرمنٹ تھی۔ اسی لیے وہ اپنی مخالف جماعتوں کے ڈر سے اور عوام کے غضب سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے تئیں بائیکاٹ کر کے اس انتخابات میں حصہ نہ لے کر اپنی طرف سے انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن سیاست میں میرے دوستوں ہمیشہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کسی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، کسی مذہبی جماعت سے تعلق ہے، اور آپ الیکشن میں ووٹ کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، تو پھر سیاسی جماعتیں کبھی بھی کسی بھی انتخاب کا بائیکاٹ جو ہے وہ نہیں کرتی، چاہے وہ ضمنی الیکشنز ہوں، جنرل الیکشنز ہوں، بلدیاتی الیکشنز ہوں، یا کسی بھی حوالے سے اگر ووٹنگ ہونی ہے تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہے چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں وہ حصہ لیتی ہیں۔ اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو کارکن آپ کے متحرک ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ موجود ہیں، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا وہ پارٹی جسے ہم پسند کرتے ہیں، وہ قیادت جسے ہم لائک کرتے ہیں، وہ موجود ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس کیا پوزیشن بنے گا؟ تحریک انصاف کے جتنے ووٹر ہیں، اگر تو جو ہم خوش فہمیوں میں ہیں، جس طرح ہم ایک آئیڈیالوجیکلی سوچ رہے ہیں کہ اگر حکومت کے ساتھ ان کا پنگا پڑا تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا سارے معاملات کو مینیج کرنا۔ اور میں تو عمران اکبر صاحب، کیونکہ یہ ان کے رابطے پارٹی میں ہے، یہ پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ سے ان کا تعلق ہے، سارے فیصلے تقریباً انہی کی مشاورت سے ہوتے ہیں، تو میں تو موجودہ قیادت کو، عمران اکبر صاحب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اعلیٰ قیادت تک یہ ہماری خواہشات، ہمارے مطالبات جو ہیں وہ پہنچائیں کہ اگر اس طرح کے کچھ معاملات ہوتے ہیں تو آپ کائنڈلی انہیں اچھے طریقے سے مینیج کریں۔ اگر تھوڑا سا بھی قیادت اس بارے میں سوچے تو میں سمجھتا ہوں یہ سیٹ جو ہے اللہ کے حکم سے ہم اسے کور کر سکتے ہیں، کوئی اس میں وجہ نہیں بنتی۔ صرف ایک پارٹی، اور وہی امید ہے ہمیں کہ گورنمنٹ
انہیں ہلنے نہیں دے گی. اگر وہ یہاں سے کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی ان کی ہمدردیاں ہیں. تو آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کریں. اور ابھی ایک دوست نے رقمہ دیا کہ اگر یہ تحریک سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ سب سے پہلے شفقت محمود کو پکڑیں تاکہ ہمارا مسئلہ تو حل ہوتا. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ میں ہوتا ہے, ہوتا ہے, یہ تو اثر ہے. تصویر میں بات کر رہے ہیں, ہمیں ہمارے لیے کوئی بھی ہو, جہاں تک ہماری کارکردگی کا تعلق ہے تو میں آپ کو بتاتا کروں کہ لاسٹ جنرل الیکشنز میں N130 سے تقریباً 10,500 ووٹ تھے اور PP159 میں 5,500 ووٹ تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب ہماری کوئی تنظیم سازی نہیں تھی. ووٹر تو موجود تھا لیکن ہمارے ورکرز اویلیبل نہیں تھے. لیکن بابا جی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں لوگ جاب در جاب اس دن گھروں سے نکلے اور دین کو تخت پہ لانے کے لیے, نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے انہوں نے آج خود فیصلہ کرتے ہوئے تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹس کو اور ان کے انتخابی نشان کریم کو ووٹ دے کر ایک بہت اچھی مثال قائم کی. لیکن یہ اب بڑی خوشی ہے کہ جناب عمران اکبر صاحب اور ہمارے جو دوسرے امیر ہیں 160 میں جناب ثاقب صاحب نے بہت اچھا کام کیا, ورکنگ کی, اور وہاں بھی بہت اچھی تنظیم ساتھی جو ہے. ہماری 2 میٹنگز وہاں بڑی بھرپور ہو چکی ہیں. اس میں ہم بھی ایز اے کینڈیڈیٹ وہاں گئے تھے تاکہ وہ دوست ہمیں جج کر سکیں, کچھ مشورے دے سکیں. تو الحمدللہ عمران اکبر صاحب کی قیادت, ان کی سیادت میں, ان کے ساتھ جناب سرفراز بھائی تھے, ان کی ساری پلاننگ کے مطابق انہوں نے بھی الحمدللہ آپ کے اس کینڈیڈیٹ کو یعنی مجھے انہوں نے بھی اپروول دی کہ ہماری طرف سے 160 PP160 کی طرف سے بھی جو عمران اکبر صاحب اور ہماری پی پی نے اس دوست کو نامزد کیا ہے, ہمیں بھی وہ قبول ہے. یہ الحمدللہ ہمیں PP160 سے اپروول اس کی ہم لے چکے ہیں, عمران اکبر صاحب لے چکے ہیں. اب سینیریو میں نے جو آئندہ ہو سکتا ہے, ایک ماحول, ایک منظر, وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا ہے. آگے آ جائے عمران بھائی, عامر بھائی آپ بھی. تو دوست عمران صاحب کی, دلشاد صاحب اور امیر محترم عامر صاحب یہاں تشریف لائے ہیں. میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور جو میرا کام تھا میں بعد میں پھر بات ہو سکے کہ اب جس طرح حکم ہوا ہے آپ جو پروگرام اس ترتیب سے چلانا چاہتے ہیں, اس میں شکریہ.